بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. کمال حسن حضور ہے. میں نہیں کہوں گا, میں نے اشارہ کرنا ہے. تو کمال حسن حضور ہے. گمان نفس جہاں نہیں, یہی دھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. چاروے چلنا چاروے چلنا کار روشنائی چاروے چلنا کار روشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا ہوں تیرے جہے چاند کئی سہ چڑھ دے سالوں سجنا باج اندھیرا جتھے چاند اساڈا چڑھدا جتھے چاند اساڈا چڑھدا اوتے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں. چاند اساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا تھاں تھاں سویرا ہوں. جس کے کارن اساں جنم گوایا یا حضرت وہ سونا مدنی یا
یار ملے ایک پھیرا. اب اگر زندگی میں وہ لمحہ آ جائے روح پرواز کر رہی ہو اور پردہ اٹھ جائے اور روح کا وادی آ جائے, تو بھائی لین جی لگو گے تیواری آئے گی نا. تو آج اصل میں ہم سب نے اس لائن میں لگنا ہے. آپ نے کبھی خیال کیا ہے زلزلہ آیا کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو پوری بلڈنگ گر گئی, کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان بلڈنگز کی بنیاد بڑی کمزور ہوتی ہے. اور میں جس دین کی بات کر رہا ہوں اس کی بنیاد رکھنے والا اللہ ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. تعارف دیکھیں, فرمایا یہ جو راستہ تمہارے لیے متعین کیا گیا ہے, یہ راستہ جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے, یہ تو اللہ نے بنایا ہے. اور بنانے والے نے ایسا بنایا ہے جب تک کملی والا جلوہ گر ہوگا نہیں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے. اور جہاں کملی والے کی جلوہ گری ہو جائے تو اسلام کی تشکیل اللہ نے فرمائی ہے. لیکن اس نے طریقہ کار ایسا رکھا ہے کہ روشنی ضرور ملے لوگوں کو پر چہرہ مصطفیٰ سے خوشبو ضرور آئے مگر زلف مصطفیٰ. زندگی ضرور سنبھلے مگر سیرت مصطفیٰ. چہرے پہ مسکراہٹیں ضرور آئیں مگر اخلاق مصطفیٰ. لوگوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے, صلہ رحمی کرنے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ضرور ملے لیکن وفائے مصطفیٰ سے. اب یہ بات میں ترتیب سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ آج جب واپس جائیں نا آپ گھروں کو تو ویسے ہی نہ چلے جائیں جیسے آئے ہیں, ویسے بن جائیں یا ارادہ بنا لیں جیسے اللہ چاہتا ہے. اب آغاز دیکھیے, اللہ فرماتا ہے النبیو. دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے. اب ہوتا ہے ہر نبی شان والا اور النبیو سے مراد کملی والا. ہر نبی عزت والا. یہ جو سانچہ ہے نا نبوت کا, اس میں غلام محمد قادیانی کو فٹ ہی نہیں آتا. چونکہ عملاً ہم کمزور لوگ ہیں اس لیے فرقے بن جاتے ہیں, فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ہم کمزور نہ ہوں. اب دیکھیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت داعیا ومبلغا. میری بعثت کو سمجھو, میری جلوہ گری کو سمجھو کہ میں تو آیا ہی داعی بن کر ہوں, دعوت دینے والا.
مبلغ، تبلیغ کرنے والا، آپ کو تو بولنا پڑتا ہے نا دعوت کے لیے، آپ کو تو سننا پڑتا ہے نا دعوت کے لیے، مصطفیٰ کو کہنا بھی نہیں پڑتا، کملی والے کو سنانا بھی نہیں پڑتا۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہماری سماعتوں میں رس کھولتے ہیں، یہ تو ان کی عطا ہے، وہ ہم پر نظر کرم ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ ان کا وجود ہی سراپا رحمت ہے، سراپا کرم ہے، سراپا عطا ہے، سراپا خیر ہے۔ حضرات نے مجھے فرمایا تو فرمایا النبیوں، بہت شان ہے نبوت کی، لیکن یہاں جو بات مجھے سمجھ آئی، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو، بعد میں آنے والوں کو سمجھ آ جائے، لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ النبیوں، اس نبی کی شان کو سمجھو، اولا بالمؤمنین۔ میں نے کہا مولا یہ کملی والا جو آیا سب کے لیے ہے، ہم کا بھی رحمت آیا، اور یہاں کو ذکر فرما رہا ہے کملی والے کا مقام نبوت جو ہے۔ اب یہاں ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، نبی ہے نبا سے، بے شک، اور نبا کہتے ہیں خبر کو۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، رپورٹرز خبر تو سب دیتے ہیں، لیکن صبح ہم اور خبر پڑھتے ہیں، شام کو کچھ اور بن جاتی ہے، لیکن نبی اس خبر کا، نبی اس خبر کا بانی ہوتا ہے، نبی اس خبر کا داعی ہوتا ہے، جو عام خبر نہیں ہے، جو صرف مخلوق کی خبر نہیں ہے، بلکہ خالق کی خبر ہے۔ بلکہ یہاں تو کیفیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے نبی کی خبر کی اتھینٹسٹی سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ نبی بولتا ہی کب ہے؟ بولتا ہی تب ہے جب اس کے لب پہ بولتا ہے اس کا رب ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ نبی اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ کلام تو جناب موسیٰ سے بھی ہوگا نا، ان کو تو کلیم اللہ اس لیے کہتے ہیں، لیکن وہ ایک درخت کے ذریعے سے، اور یہاں تو جبریل لا بھی رہے ہیں نا، تو اسے بہت پہلے الرحمن اللہ بے شک، بے شک۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دھرتی پر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بڑی عزت والی، شان والی، مرتبے والی جماعت، اور صحابیت کا معیار کیا ہے؟ جسے صحبت رسول ملی، اور صحبت رسول کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جس نے کملی والے کو ایمان کی نظر سے دیکھ لیا، چاہے ایک بار بھی، وہ صحابی بن گیا، نبی کو دیکھنے سے صحابی بن گیا۔ اور یہی میں لوگوں سے کہتا ہوں، اور جب صحابیت کا معیار یہ بن جائے کہ صحابی بننے والا کملی والے کے کندھوں پر بھی سوار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقوں کے بارے میں فرمایا، اصحابی، دین کو سمجھنے کا ہم نے، اصحابی کالنجوم، کیا کر کے آئے؟ کچھ کر کے جاؤ یار،
کچھ سیکھ کے جاؤ، خوشبو آج لے کے جاؤ۔ اصحابی النجوم بأیہم اہتدیتم، فرمایا میری صحبت کا معیار یہ ہے، میری صحبت کی شان یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ فیضان رکنے والا نہیں ہے، یہ فیضان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا یہ کوئی چھوٹا سا مقام نہیں ہے، فرمایا انہیں اتنی چمک پروردگار نے دے دی ہے، وہ چمکتے ہی رہیں گے۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان میں سے کسی کا بھی نوکر بن گیا، کسی کا بھی عاشق بن گیا، کسی سے بھی ان کو تم کو پیار ہو گیا، تو ان کے وجود سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے، ان کے وجود سے جو خوشبو پھوٹ رہی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے وہ کافی ہے۔ اور آج میں دیکھتا ہوں، آج ہم جو مسلمان ہیں، آج ہم جو کملی والے آقا کی محبت پر قائم ہیں، تو یہ انہی کا کرم ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا، اور جن کو جن نے دیکھا، اور پھر جو دیکھنے کا سلسلہ آج تک جاری رہا ہے۔ ایک بار میرا چشمہ ہوئے، میں مجھ سے دیکھ نہ جاؤں، اور انہوں نے تو قیمت ادا کی ہے۔ سام بستا رہا اور نبی کو دیکھ، جان نہیں بچائی، پاؤں نہیں ہٹایا۔ اور صدیق اکبر کے دشمن جو ہیں، ان کا عقیدہ اتنا کھوکھلا ہے، ان کا ایمان کا معیار اتنا تھکا ہوا ہے، میں سوچتا ہوں کہ شرم ہی نہیں آتی، اپنے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ صدیق اکبر کے ساتھ دشمنی رکھ کر ہم جائیں گے کہاں؟ تو حضرات، یہ وہ ہستیاں ہیں جو فرمایا کرتی ہیں، اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمنہ کے لال کو دیکھ لے۔ ورمان نبیو، اپنا ایمان ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس دور میں بھی، آنے والے دور میں بھی، آپ میں یا آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کملی والے آقا نے اپنے اصحاب کو یہ فرمایا، مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم نے دیکھ کر مانا ہے، اور یہ وہ دیوانے ہیں دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور یہ تیاری کملی والے آقا کے قدموں سے لپٹ کر ہی ہو سکتی، رسول اللہ کی نوکری سے ہی ہو سکتی، رسول اللہ کی خدمت سے ہی ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت سے ہی ہو سکتی۔ میں آج جمعے کے پر دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار نبی کی محبت ہو تو ایسی ہو، برستی بارش بھی ہو، تبتا ہوا بخار سے جسم بھی ہو، پھر بھی کملی والے کا پیار مجبور کرتے ہیں۔ ہر بات کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اب کسی بات کا کوئی نتیجہ کیا نکلتا ہے اس دور میں، فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال
لگا کر، کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ناموس مصطفیٰ کی بات کرنا، عزت کو ناموس مصطفیٰ پر کٹ کرنے کی بات کرنا، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ تو فرمایا النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جانے کن کی ہے؟ مومنوں کی. قربت کون دے رہا ہے؟ کملی والا. تو شرط کیا ہے؟ کہ تمہیں کملی والے پر اعتماد کتنا ہے، یعنی تمہارے ایمان کا نبی کے مقام اور نبی کی شان پر تمہارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ تم نبی کو کیا مانتے ہو؟ اگر وجود بھی مانتے ہو نا تو یہ بھی کم نہیں ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر نور بھی اپنے جلنے کی بات کر رہا ہے. آگے نور بھی نہیں جا سکتا، بشر کو بہت پہلے رہ گیا تھا پیچھے. ویسے کچھ بندے ویسے ہی یاد ہے، نہان ہوں. جب مسجد میں آیا کرو نا ذرا ڈٹ کے آیا کرو، محفل میں آیا کرو سنبھل کے آیا کرو، دامن پھیلا کے آیا کرو. اور فرمائیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ کملی والا نبی ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا نبی ہے. اللہ نے اس نبی کو یہ شان دی ہے کہ یہ اہل ایمان کو، ایمان والوں سے اپنے کرم، اپنے جود کی انتہا کرتے ہوئے انہیں اپنی قربت اولا اپنے قریب کر لے. کتنا؟ ان کی جانوں سے بھی زیادہ. آخر کیا ضرورت کیا پڑی ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ سنیے بیان. جب مسکرایا بھی کرے نہیں، رکھی شکل لے کے بیٹھ جاتے ہو. حضور کی محفل میں مسکراتے ہوئے بیٹھا کرو گے تاکہ تمہیں گھر جاتے ہوئے مسکرانے کی عادت پڑ جائے. گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے جس دن تم ہنستے جاؤ گے نا گھر، طلاق نام کی وہ جو بلا ختم ہو جائے گی. حضرات توجہ فرمائیں. ما یا ایھا النبی، سونے کملی والے النبی، اور اضافی طور پر یا ایھا النبی. اللہ جلال کا پتہ ہی کوئی نہیں، علماء کی نظر کر رہا ہوں، اتنا جلال کا پتہ ہی کوئی نہیں. بھیجن والے ایسی انا ارسلنا، یہ کملی والے نے حضرت اسام کھڑا کیا ممبر سے. تھوڑی مسجد میں ممبر کی کہتے ہیں ممبر ہے، ڈرو نہیں یار، اچھا سے بولو کی کہتے ہیں. اور اگلی مسجد میں جڑا ممبر ہے وہ کی کہتے ہیں. میرا خیال ہے کرو ایک بار دین کو ہاتھ لا کے کچھ کٹو تاکہ تھوڑا پتہ لگے
بھئی تسی قیمت دے کے بیٹھے مفت والا کام ویسے مزہ نہیں آتا یہ سارے پیسے میں چوک کے کسی ایسے مرکز میں چھوٹ دے وہاں جیسے یتیم پڑھ رہے ہو. توجہ فرمائیں. یا ایھا النبی اوتھے بھی بلا کے کی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. 1400 سال تو بعد نماز کی فرمایا اسا کی کہنے السلام علیکہ ایھا النبی. وہ بڑا ایک جلو سی اپنے آپ بڑا صاحب علم سمجھتا سی. حساب کتاب لا کہنے لگا مدینہ بڑی دور ہے. ایک معاشق مل گئے انہوں نے کیا جلیا وہ علم نے جلیا. واقعی مدینہ دور ہوئے گا پر مدینے والا جو دور نہیں. یاد ایک کل دسو قلب المومن عرش اللہ. اس دل کی ایک کیفیت نہ آئے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. لوت سمجھتے ہو نا لوتھڑا نہ کان نہ آنکھ نہ ناک غیرت کے دھمن ہے. دل دی ایک کیفیت نہ آئے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور دل دی اس کیفیت دی شان کیے اے لوتھڑا نہیں رہا اے دل مومن بن گیا. بولو اور جو خدا جو الہ نہیں سماتا زمینوں اور آسمانوں میں وہ سما جاتا ہے بندہ مومن کے سینوں میں. عجب سی ذکر کرتے پہ زبان نہ اللہ کا جنہا نام لے رہے ہو بڑی مشکل نام اور ایک مشکل کشا ہے. اللہ ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. اسی زبان کا اللہ کا نام لو. اللہ نے جب تہاڈا نام لینا ہے نا تہاڈا ذکر کرنا ہے نا اس کا نشانہ ہونا ہے تہاڈا دل. ایسے واسطے زبان نال جڑا ذکر کیتا جاندا ہے نا او دا اثر ہوندا ہے دل تے. دل تے پتہ کی اثر ہوندا ہے. دل یہ بھی کچھ کیفیتاں جڑیاں محسوسات جنہاں کہندے نے او انہیاں نے. کبھی دل اداس کبھی دل مشتاق ویسے اگلی بار جو اسٹیج بناؤ نا یاؤ سے بنایا جائے تاکہ سارے میرے سامنے ہے. بڑی ضدی قوم پیرہ کی گل موڑ دے نہیں پر انہیں منی بھی ہوئے تھوڑی لگے نہیں نہ منتے. توجہ ہے. بس کر دیں. اچھا میں گفتگو موڑ کے شارٹ کٹ لانا. توجہ کریں اس بات پر کہ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسان میرے منبر پر کھڑے ہو گئے اور میری تعریف کرو میری حمد بیان. اچھا آپ کے نقیب کتنے عقل مند ہیں. آپ اللہ کی حمد ہوگی نبی کی نعت ہوگی
حمد عربی میں نعت کو کہتے ہیں اور نعت اردو میں حمد کو کہتے ہیں. کہنا کیا چاہیے؟ اب اللہ کی حمد ہوگی، اب نبی کی حمد ہوگی، کیونکہ نبی حمد کرتے کرتے احمد بن گیا. اور نبی کی حد سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر اور اس کا رسپانس اور ریٹرن اللہ نے یہ دیا. ویسے کوئی بھی اللہ کا نام لے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. فرمایا کملی والے میں تو ویسے ہی تیرا ذکر کرتا ہوں. اللہ کا ذکر نے چونکہ اتنا ذکر میرا کر دیا ہے، آدھی نہیں چھوڑی آدھی کے بادشاہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا. یہ ہے احمد کی تفسیر. بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی گہرا بھارا بھو حمد کرنے والا کملی والا آسمانوں میں عالم ارواح میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خوشخبری دے رہے ہیں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد آنے والا آ رہا ہے. اور اب کیا کر رہا ہے؟ حد سے بڑھ کر اللہ کی حمد کر رہا ہے. میں تو تمہیں خوشخبری دینے آ رہا ہوں، آیا ہوں کہ وہ آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں پھر بھی اللہ کی حمد کر. اور جب کملی والا آ گیا تو بتاؤ سیدہ آمنہ کو کس نے کہا؟ سیدنا عبد المطلب کو کس نے کہا کہ یہ محمد ہے؟ رابطہ تو ہوگا نا یار. ایک بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں. بہت لوگ کہتے ہیں یار درود ابراہیمی بڑا افضل ہے، ٹھیک ہے افضل ہے، تو ہمیں تو وہ بھی بارہ کھاتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے جو اس سے پہلے شاید کسی نے نہ بتایا ہو. جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم 4 کام کرتے ہیں. علماء کی نظر کر رہا ہوں 4 کام کرتے ہیں. صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر درود ہر نماز میں بھیجتے ہو جو بھی آل ابراہیم ہے اور جو میرے نبی کے دادا جان ہیں، جو میرے نبی کے ابو جان ہیں. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. بڑے لوگوں کو فکر ہے نبی پاک کے ابو جان کا ایمان کیا ہے، نبی پاک کی اماں جان کا ایمان کیا ہے. میں نے کہا جلیا جیڑی عورت نبی نے نکاح میں آ جائے سمجھو یار کی ہو جائے، اور جیڑی خاتون میرے نبی نے نکاح آ جائے باز باجو ہوں جیڑی آ جائے جس کو میرے نبی کے بستر کی زینت بنندہ حق مل جائے. باز باجو ہوں امہات المومنین مومن نہیں تو یہ تو مومن ہے تو تیری ماں ہے یار. جیڑی خاتون نبی کے بستر کی زینت بن جائے، نبی کے نکاح میں آ جائے، نبی کی زوجیت میں آ جائے، وہ تے مومن دی ماں بن گئی. تے جس ماں کے بطن نبی نے 9 مہینے گزارے یہ ہے اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
غوثیہ نعرہ سلطانیہ حق باؤ سچ باؤ حق باؤ سچ باؤ حق باؤ سچ حضرات توجہ فرمائیں، ہم کمزور عقیدہ نہ مان سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ یا جس عقیدے کو اللہ نے نماز بنا چھوڑے، اچھا درود ابراہیمی بڑا افضل ہے، پر پہلے درود نہیں رکھیا، پہلے سلام رکھے، اور مانتے صحیح نا، اپنی بات کا مقام کیے، مدینے والی شان کیے، پہلے مانتے صحیح نا، نبی کو سلام تے کرنا، عقیدہ تے بنا، جس نبی کو میں سلام کر رہے ہیں، پر وہ نبی اپنے امتیاں کو یہ فرماندا ہے کہ سلام دا جواب دینا واجب ہے۔ یہ جو جواب نہیں دینا، یہ اس میں جو جملہ ہے نا، جواب نہ دے سکتے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں نا، میں تو یہ مانتا ہوں کہ نبی جواب دیتا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے جو دیتا ہو، دے سکتا ہو اور نہ دے، یہ کیسے ممکن؟ پہلے مسلمان ہونا پہننا ہے، مننا پہننا ہے۔ اب غور فرمائیں ذرا، بے بسم اللہ، اور یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں، آج جنہیں تسی بیٹھے ہو میں تے بیمار لگ دے ہو، سیدنا والا کو لے کے نا پیر تک ہاتھ پھیر لو تاکہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی دردی ختم ہو جائے۔ مزہ تاں ہے نا اس شعر میں مکمل ہون تک اس شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ میرے باہودہ کلام کلام میں شفا ہے۔ بے بسم اللہ، وہ اگلے میں نے ایک کلپ سنا کہ ولیوں نے کیا کیا ہے، کوئی تفسیر لکھی ہے، میں حضرت سلطان لوگ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا، تو سب سے پہلے میں نے یہی پڑھا، بے بسم اللہ، اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے عیسیٰ اعلان کرو، خوشخبری سناؤ، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ حمد، اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کے پیار کی دنیا آباد کرنے والا، اللہ کے نام کی مالا اپنے وجود پر سجانے والا، آسمانوں پر عالم ارواح میں آمد نام سے جلوے کھیل رہا ہے۔ اب یہ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا۔ میں نے کملی والے کے آنے کو جس نظر سے دیکھا وہ میری نظر نہیں ہے، جس نظر سے نبی نے دکھایا وہ نبی کا کرم ہے۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں جب میرا میلاد ہوا، جلسہ نہیں، میں پیدا ہوا، میلاد سے مراد جلسہ نہیں ہے، لیکن ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے جلسوں کا نام ہی میلاد کا جلسہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا میلاد ہوا، جب میں پیدا ہوا،
عربی میں نبی کی میلاد کے ذکر کو مولد کہتے ہیں. میں اور آپ محفل میلاد کہتے ہیں. اچھا، بڑے مزے کی بات ہے. آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب میں آج دے رہا ہوں. اچھا پھر پتہ یہ کیا کرتے ہیں، جب کوئی سوال کرتا ہے نا تو کہتے ہیں ہم تو جی ان پڑھ لوگ ہیں. تو تمہیں کس آ کے ٹھیکیدار بنو ان پڑھ ہو؟ کیوں نہیں پڑھے تسی؟ جی تسی غلط کام کیتا ہے انہاں کو اولاداں نو غلط کام دے نہ لاؤ. انہاں نو صحیح کام کراؤ، انہاں نو قرآن دا قاری بناؤ، انہاں نو قرآن دا علم دلواؤ. بعض وہ بستیاں ہوندی ہیں جتھے کوئی عالم ہی نہیں ہوتا. بعض مسجداں وہ ہوندیاں نے جیسے امام ہی ان پڑھ ہوتا ہے. پر تساں کہتے خوش نصیب ہو یار، تو ہم دورہ حدیث تک علماء میسر نے. علماء کرام کو پوچھو، انہوں بھی درس اسلامی کا استاد ڈھونڈنا پہلے نہیں ملتا. شارٹ کٹ بہت ہو گئے، علماء بھی شارٹ کٹ درس اسلامی میں بہت ہو گئے. حضرات توجہ فرمایا، اب کو تو نہیں ہے. آئیے دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں سلطان العارفین نے فرمایا، دیکھیں آپ نے ہاتھ لگایا، بوڈے گٹے چیک کر لو، جیسے درد ہے چیک کر لو بھائی، آنکھ ناک کن چیک کر لو، انہیں کلام سنو، کلام شفا ہے. بے بسم اللہ اسم اللہ کا اے بھی گہرا بھارا بھو اللہ کے ذکر نے اللہ کے پیار کو ظاہر فرما دیا. حمد کرنے والا حمد تو کرتا رہا، اسے پیار آ گیا. الف اللہ کے نام کا حسن ہے. میں اللہ پہ قربان جاؤں، الف کو لگایا، حمد کرنے والے سے بہت کر دکھاؤ نا ذرا. اور فرمایا تو ہی تو احمد ہے، تیرے جیسا کوئی اور ذکر کر ہی نہیں سکتا. اور جو مومن ہے اس کے دل کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے اپنا عرش بنا لیا. عرش کی کیا شان ہے وہ میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. یہ جو عرش ہے، عرش بہت بڑی اللہ کی تخلیق ہے، لیکن پھر بھی اللہ تو بڑا ہی ہے. یہ بہت بڑا ہے. یہ جو عرش کہتے ہیں تخت کو، تو عرش بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تو بہت بڑا ہے نا، سب سے بڑا ہے. یہ 5 وقت اذان میں، 5 وقت اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جس نے تم نے اذان سن کر کھانا کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، باتیں کرنی چھوڑ دی، گانے بند کر دیے، ڈرامے بند کر دیے، جس دن تم نے اللہ کے نام کو تعظیم دے اور ہر دفعہ آذان کا ہر جملہ سن کر اس کو دہراتے رہے اور تمہارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے رہے. مجھے بے وقوف کہنے لگا یہ آذان کے ساتھ درود و سلام صحابہ نے تو کبھی نہیں پڑھا تھا. یہ جواب بھی آپ کو چاہیے، مجھے پتا ہے. میں نے کہا آذان ہے کیا؟ کہنے لگا بلاوا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. یہ اذان کیا ہے؟ بلاوا. تو بلاوا کس کا ہے؟ نماز کا. نماز کیا؟ حی علی الفلاح. تو نماز میں کیا ہے؟
نیت اللہ کے لیے، تکبیریں اللہ کے لیے، نماز میں کیا ہے یہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گا۔ نماز میں کیا ہے؟ نیت اللہ کے لیے، تکبیریں اللہ کے لیے، ثنا قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے، رکنا جھکنا اٹھنا اللہ کے لیے، تسبیحات اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے، اور آگے سلام، آگے درود۔ میں نے کہا آذان کے ساتھ اور روکنے والے بے وقوف انسان نماز پڑھنے میں بھی یہی کام کرنا ہے تو یہ سپیکر لگا ہوا ہے اور جس کا پرچار نماز کر رہی ہے مجھے نماز کی سنت ہی ادا کر لینے سمجھ آئی؟ گمراہ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے درباروں پر جاتے ہیں، وہ جی دربار آتے تسی ولیاں کو منگ دے ہو، کی منگ دے ہو؟ پتر منگ دے ہو جی، سجدے کر دے ہو جی۔ او بھائی یہ سجدہ وہ نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اب جب سے میرے نبی کی شریعت نافذ ہوئی ہے، اب سجدہ چاہے عبادت کا ہو چاہے تعظیم کا ہو صرف خدا کے لیے ہے۔ لیکن یہ فرق سمجھنا پڑے گا، اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان کر سجدہ کیا ہے یہ شرک ہو جائے گا۔ میرا کسی آدمی کو بھی پوچھ لو نا، تو کسے کیسے وہ کہے گا داتا صاحب، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ پاک، تو اللہ مان کر نہیں، عبادت کا تصور کر کے نہیں، ان کو بھی گمراہ کیا گیا ہے۔ دکانداری چلان واسطے ایلیفنٹر پیرا رہنا یہ بھی ایک ڈکوسلا کر ہے۔ جب داری منڈے کے سامنے آپ کہتے ہیں یہ پیر طریقت رہبر شریعت، تو آپ مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں یہ رہبری ہے کہ راہزنی ہے؟ یہ کون سا لحاظ ہے؟ وہ ایک شخص غدار رسول ہے، تو تم اس کو پیر صاحب کہہ رہے۔ پیر ہونے کے لیے در مصطفیٰ کا فقیر، پیری مریدی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تیرا پیر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ سلطان العارفین سے میں نے پوچھا حضور بتائیں نا، آپ ہی بتائیں نا، آپ تو عارفوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا نہیں فقیری جلیاں مارن، تسی کہو گے نہیں سے واسطے اچھا ذکر ہی نہیں کر رہے، نہیں فقیری جلیاں مارن، ستیاں لوگ جگاؤں، نہیں فقیری ویچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لگاون ہو، نام فقیر تنادا باہو، جنہیں دل میں سونا یار ٹکاون۔ میں بس ایک چھوٹی سی تصحیح کر دیتا ہوں، دین شریعت سے شروع ہوتا ہے، طریقہ سے نہیں شروع ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ پیری مریدی دین کو بچانے کا ذریعہ ہے، لیکن پیری بھی دین بھی اللہ کی رضا بھی نبی سے وفا بھی شریعت سے شروع ہوتا ہے۔
اور شریعت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی، ذرا غور سے سنیں، میں کلام ختم کر چکا ہوں کیونکہ آپ ٹریک پر چڑھ چکے ہیں. اب آپ بولے نہ بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی لائن سیدھی ہو چکی ہے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو چکی ہے، آپ کا ڈائریکشن بن گیا ہے. مجھے کوئی بات نہیں کہ کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کون اللہ؟ وہ اللہ، یہ نہیں وہ اللہ، یہ نہیں کہا وہ اللہ، هو الذی ارسل، جس نے بھیجا. تعارف ذرا دیکھو نا، اللہ اپنا تعارف کیسے ادا کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے بھیجا کسے؟ اپنے رسول بالہدی، قرآن کے ساتھ. یہ ہے دین الحق. کیا ہے؟ یہ ہے جب کملی والا مسکرا دیتا ہے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے یہ ہے دین حق. اور جب نبی اپنی نگاہیں ٹکا دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، یہ ہے دین حق. اور جب نبی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے، ٹھوکر لگا دیتا ہے، تو یہ دین حق ہے. اور یہ سب کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. دین اور مذہب میں بھی فرق ہے. مذہب عبادات کی چند رسمیں ہیں اور دین کامل ضابطۂ زندگی. اب غور فرمائیے گا، کچھ باتیں علماء کی لیے سے فیض تو آپ بھی لے سکتے ہیں. جب روشنی ہو جاتی ہے صرف وہ رہ جاتا ہے جو غریب اندر ہوتا ہے. جن کی آنکھ ہوتی ہے سب روشنی سے فیض یاب ہو جاتے ہیں. دیکھو زیرو علی الدین کلہ. اب وہ تمام ادیان جو نبیوں کو عطا کیے گئے اور ان ادیان میں کلمے بھی تھے. لا الہ الا اللہ، آدم، صفی اللہ. کوئی یہ کلمہ پڑھنے والا رہے گے؟ لا الہ الا اللہ، نوح، نجی اللہ. کوئی ہے؟ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صرف 500 سال پہلے، میرے اور تیرے نبی کی آمد سے صرف 500 سال پہلے وجود میں آئے تھے. کلمہ ان کو بھی بھول گئے اور جو کلمہ تیرے میرے نبی کا. اب اسی میں انجیل کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. انجیل برناباس جو موسٹ ایتھنٹک بائبل کا ورشن ہے، اس کا انگلش ورشن ہے The Gospel of Barnabas. اس کا ایک چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے The First Man of this Universe. ٹائٹل یہ ہے اس کائنات کا پہلا انسانی وجود. اب وہ ڈائلاگ کر رہے اللہ سے، بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، سوال پہ سوال کر رہے ہیں. اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او مائی لارڈ، I have one question. میرا ایک سوال ہے. اچھا علماء کی اللہ کا لطف بھی کچھ اور ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایک ان پڑھ کو اللہ کا دوست بننے کے لیے بڑا لمبا سفر کرنا پڑے گا. ایک صاحب
طالب علم کو اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑا شارٹ کٹ رہا تھا. تو کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ سے پہلے بھی کچھ کہہ رہا تھا. کیا بات ہو رہی تھی؟ سنیے، اب یہ حالت ہے آپ کی، یہ حالت ہے. ابھی سنا، ابھی بھول گئے. سنیے پھر. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری حضرت برناباس، انہوں نے یہ جو بائبل کمپائل کی نا، اس کا یہ روشن باب ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں. او مائی لارڈ، am I not the first man created؟ کیا سب سے پہلا انسانی وجود تو نے مجھے نہیں بنایا؟ لارڈ said yes. اللہ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے. تو کہنے لگے if I am the first man created، اگر پہلا انسانی وجود میں بنایا گیا ہوں، then let me know، پھر بتاؤ نا مجھے مولا who is the person، تو کون ہے؟ یہ میں تمہاری آواز تمہارے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ who is the person، وہ بندہ کون ہے whose name is written with your name on the heights of your throne. پھر وہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے عرش کی بلندیوں کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. ہاں، ایک جنت پھر مجھے مل گیا. کہنے لگا یار تم جو نا اتنا نبی کی شان بیان کرتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو. میں نے کہا وہ تو پہلے ملے ہوئے، اب تو میں کوشش کر رہا ہوں میں بھی مل جاؤں. تو جناب آدم علیہ السلام کا یہ سوال جو تھا نا کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ عرش کی بلندیوں پہ لکھا ہوا ہے. آواز آئی پیارے آدم وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. اب یہ اس وقت سے ہے، اس وقت تک جب تک اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہاں ربوبیت کا ذکر نہیں ہے، وہ تشریح ہے. یہاں الوہیت کا ذکر ہے. الہ ہونے کے لیے ماننے والا ضروری نہیں ہے، عبادت کرنے والا ضروری نہیں ہے، سجدہ کرنے والا ضروری نہیں ہے. جو الہ ہے لا یحتاج ہے، جو الہ ہے بے نیاز ہے. کوئی ہے یا نہیں، کوئی ماننے والا ہے یا نہیں، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، وہ تو ہے. حضرت نے فرمایا، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں. سام ڈستا رہا مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں. سورج ڈوب گیا، علی کو نہیں پتا سورج ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی. سورج ڈوب گیا، علی نے نبی کو خبر نہیں کی، نماز قضا ہو گئی. بولے نا یہ بات گلی میں بھی لے جانی ہے، محلے میں بھی لے جانی ہے، جن کے ہر فرقے کے لوگوں کو یہ بات سنانی ہے. سورج ڈوب رہا ہے، علی دیکھ رہے ہیں، سورج کو نہیں دیکھ رہے، نبی کو دیکھ رہے ہیں. مرشد ویکھ نہ سورج ڈوب گیا. اب نبی کو دیکھتے رہنے میں سورج ڈوب گیا. اب علی کا سبق سنو. آنکھوں میں آنسو آ، بے نمازوں سنو. اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی نعرہ علی کے جواب میں اتنا
توبہ کر بڑا زور لگا دو. اتنا زور لگانے کی ضرورت. ڈائریکٹ ایکشن کرو. یا علی علی کو ماننے کے لیے اتنا لمبا زور کیا ضرورت. اللہ توجہ فرمائے. سورج ڈوب گیا, علی کی آنکھوں میں آنسو. کملی والے نے فرمایا مایوب ٹھیک ہے یا علی ہو, کیا بات رلا رہی ہے, رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی. تو کیا علی کو قضا پڑھنی نہیں آتی؟ عرض کی آقا قضا غفلت میں تو نہیں ہوئی ہے, آپ کی محبت میں ہوئی ہے. قضا نہیں پڑھوں گا, ادا پڑھوں گا. میرے نبی نے فرمایا علی فکر مت کرو. اب نبی کے ہاتھ کا کمال دیکھو یا بولو تو صحیح. یہ نبی کا ہاتھ اٹھتا چلا گیا, اٹھتا چلا گیا, اٹھتا چلا گیا. اس دیوار کے پیچھے کوئی میرے ہاتھ کو دیکھ رہے, سورج ڈوبا ہوا تھا, وہ دیکھ رہا تھا نہیں, پر نبی کو دکھانا تو آپ. جب نبی کا ہاتھ رکا تو کائنات والوں نے دیکھا سورج وہاں آیا ہوا تھا, ڈوبا ہوا نہیں تھا, وہاں سامنے تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, جو تم قضا کرتے ہو سورج واپس آئے گا تو علی کا منع وہ ہو سکتا ہے جو نماز ہی نہ پڑھے. علی کو مانو, پر ایسے مانو جیسے علی کہتا ہے میں مانتا ہوں. توجہ ہے؟ آپ سنیے, علی الدین کلہ, اور اس کے لیے کسی اور کی شہادت کی محمد الرسول, محمد اللہ کے رسول, محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک بندے نے کہا محمد رسول کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں یہ ترجمہ ہی نہیں ہے. کیا کمال علم ہے. جو ابھی نہیں آئے پھر بھی ہیں. اور اب آگے عالم معصومیت ہے, ایسے بھی نبی معصوم ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں میرا مولد ہوا. میرا مولد کیا ہے, میرا میلاد کیا ہے, میری ولادت کیا ہے؟ جب میرے قدم زمین پر لگے, جب میرے قدم زمین پر لگے, جب میں اپنا جان کے بطن اطہر سے زمین پر آیا, میرے قدم زمین پر لگے, میرے قدم زمین پر لگے. اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا, پاک بھی کر. آجا یہ 11ویں والے جتنے بیٹھے ہاتھ کھڑا کریں گے. آپ کی 11ویں یہ ہے چاول پک جائیں آپ کھا لیں, آدھے کھا لیں, آدھے مسجد کے سین میں صفوں کی بربادی, ہر چیز کی بربادی. لیکن میں نے اپنے غوث کو دیکھا, میرا غوث اپنی قمیص سے جسے اگر ڈاکو ہاتھ لگا لے تو وہ ولی بن جاتا ہے. میرے غوث اپنی قمیص سے مسجد کے ذہن میں صفائی کر رہے ہیں. کئی پھر او جناب پیر صاحب سامن دسو سی کریے بھئی تو یہ انہیں نہیں کرو. کئی ایسے کبڑے عاشق کہا جاتے راز دو ہے یار, راز کی سرگاہ سے نکلو. سبحان اللہ. تو میرے غوث نے پہلے ہی فرما دیا لوگوں یہ عبد القادر جیلانی کی قمیص ہے, لیکن اس سے میں مسجد کے صحن میں اس لیے جھاڑو دے رہا ہوں کہ میرے نانا جان کا فرمان ہے مسجد کی مٹی جس جسم کو لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام. تم نے امام خریدا ہوا ہے, کتنی تنخواہ دیتے ہو امام کو, بڑے پنے خان سے بنے ہوئے. اور مسجد کمیٹی نے صدر کیوں نہیں ٹائلٹ صاف کرتا تاکہ تخبہ اس کو مل لے. امام سفید کپڑے پہن لے, تم ناراض ہو جاتے ہو. اب مولوی فکر گیا بھائی,
تو آپ تو روز نئے کپڑے پہنتے ہو، تو تسی تو بہتے بگڑے ہوئے تھے۔ علماء کی قدر کو کیا کہتا پیچھے سے امام کے کہاں وکالت دی ہے اس کو تم نے؟ اللہ کے دربار میں اللہ تک رسائی کے لیے تم نے کہا پیچھے سے امام کے، اب اس کی عزت کرو، پیچھے رہو۔ وہ ایک دن مولانا صاحب نے باز کیا، بھائی امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے یہ فضائل ہے، کھانا ایک لقمہ کھائیں تو اس کی یہ فضائل ہے۔ وہ شام بھائی تو ایک بندہ اس کے حضور میں تو وہ فضائل سننے آیا، تو میری خواہش ہے کہ میں تھوڑے نام بیٹھ کے لنگر کھاؤں، آپ نے ہمیں دال مکی آجا کھا لیں۔ اگلے جمعہ پر پھر انہوں نے واضح فرمایا، انہوں نے کہا ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی عالم کو کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا ذوق آئے نا، اپنے گھر میں ذرا وہ حلوہ شلوہ وہ روز وغیرہ کبھی نہیں کھایا۔ اور یہ جو باربیکیو ہوتا ہے نا کچھ سب کو پتہ ہے، کسی دن باربیکیو منگا کے امام صاحب نے کہا آج آپ اور ہم مل کر کھائیں۔ ان کہا کہ آپ کو روز ہفتے میں ایک دو دفعہ کھاتے ہیں لوگ، کورونا سے بھی نہیں ڈرتے۔ ایسے مومن ڈرے کیوں؟ اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ حضرات توجہ فرمائیں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اس مالک و خالق کا احسان ہے ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کی دلیل کیا دی؟ محمد رسول اللہ، فرمایا کل بھی دیکھو محمد رسول اللہ، آج بھی دیکھو محمد رسول اللہ، کل پھر دیکھنا محمد رسول اللہ۔ اب آپ نے پتہ کیا کرنا، 3-4 کام میں آپ کو جمع لگا دیتا ہوں، آج سے نصاب آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ گھر میں کالیاں چلتی ہیں نا، کالیاں چل بابے نے تو بڑا غصہ آتا ہے، بابے نے بڑا غصہ آتا ہے، درود پڑھنے والے کو غصہ نہیں آنا چاہیے، نماز پڑھنے والے کو غصہ نہیں آنا چاہیے، اور جتنا پکا نمازی اتنا جلالی ہے۔ وہ تو میں کاؤنٹر تو دسنا کہ درود کثرت نہ پڑھ، گھر میں ایک ماحول بناؤ، گالیوں کا ماحول ختم ہو جائے گا، ڈراموں کا ماحول ختم ہو جائے گا، گانوں کا ماحول ختم ہو جائے گا، غیبت کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ تم ایک ماحول بنا لیں۔ یہ دیکھیں آج اس مسجد میں یہ جو آپ نے حصہ کیا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ جو بنایا ہے پہلے تھا نہیں، آج بنایا ہے ماحول بنانے کے لیے۔ ساؤنڈ سسٹم یہ جو ابھی لگا ہوا ہے یہ کل تھا نہیں، ماحول بنایا، آپ تک آواز گئی، آپ کو دعوت دی، ماحول بنایا۔ اب یہ روز کو آپ ماحول بنانے کے لیے 1000 روپے نہیں خرچ کر سکتے، تو آپ کیا کریں؟ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں، ہر شام مدینے والے کے نام پر۔ اب میں کوئی نسخے دے رہا ہوں، حکیم مر جاتے ہیں نسخہ دے جائے، پیر مر جاتے ہیں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتاتے کہ جن کیسے پکڑنا، موکل کیسے بنانا۔ تو بہت سارے مولوی نے پتر عالم نہیں پڑھتے، لوگوں کے بچوں کو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھتے ہی نہیں، ہمارے والے یہ اس پر میں بحث نہیں کروں گا، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے گھر سے شروع کریں۔ ایک گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کو، میں نے بنائی ہے مسجد حسین دربار شریف، جب یہ مکمل ہوگی تو تقریباً 25 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس کے صحن میں اس وقت بھی 10,000
اسٹوڈنٹس کے لیے رہائش کا، پڑھنے کا، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، اور قرآن کے بغیر کو ظاہر مسجد ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے تو میں ضمانت دیتا ہوں ڈاکٹر بھی بنے گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بھی بن جائے اور ڈاکٹر بھی بن جائے، حضرات یہ تو پاکستان ہے نا، ہم نے برطانیہ، افریقہ اور یورپ میں جو مراکز بنائے ہیں، میں اپنے ایک مرکز کی بات کرتا ہوں برمنگھم میں، 800 بچی اور بچہ ایک چھت کے نیچے حفظ قرآن بھی کر رہے ہیں، تجوید کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہاں ہم نے تجربہ کیا، یہاں اس کو ہم نے پریکٹس کیا۔ مسجد حسین کا سیم اس وقت 10 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، 25 ایکڑ تک جب پہنچے گا آپ تصور کیجئے کیا صورتحال ہوگی۔ آپ کی وہ بیٹی جو یہاں کالج میں جاتے ہوئے پہلے تو جس گاڑی میں جاتی ہے، چنچی میں جاتی ہے، کسی اور میں جاتی ہے، موٹر سائیکل پہ جاتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جاتی ہے، کتنی نظروں سے میلی ہوتی ہے، کیونکہ بچی کا قصور نہیں ہے، آنکھ کا قصور ہے جس میں میل ہے۔ تو اگر اس قوم کی ہر بیٹی کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، ماحول بنانا ہے وہ بھی نسخہ دینے والا ہوں، اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے اگر اس کی گود کو دستگاہ بنا دو، یہی فرمایا میرے نبی نے، ماں کی گود پہلی دستگاہ ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور سب سے بہترین علم کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا۔ آپ سب نے پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، کبھی اپنے بچوں کو پڑھایا ہے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہی ایسا ہے کہ پڑھانے کے قابل ہی نہیں بنایا کسی نے۔ اس کو فرد جرم لگے گی نا، مجھ سے لے کر آپ تک، کیوں ان کو پڑھایا ایسا کہ ان کو پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے؟ اگر ہر باپ، ہر ماں، ہر بھائی قرآن کا قاری ہو تو بچوں کو جنسی درندگی سے بچانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو اپنے بچوں پر رہے، ایک ہوتے ہیں یتیم بچے، ان کو تو علماء نے سنبھال لیا ہے، لیکن آپ کے بچے بھی تو یتیم ہیں، جن سکولوں میں ان کو تم بھیج رہے ہو وہاں قرآن تو نہیں ہے، تو ان سے بڑا یتیم کون؟ علماء کی محنت کرو یار، پاؤں پڑھو، بچیوں اور بچوں کو لاؤ کہ ہمارے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ، اور ایسا قرآن سکھاؤ کہ جب یہ قرآن پڑھے تو ان سے قرآن پھوٹتا ہوا رہا۔ اور جو ہمارے اہل ثروت ہیں، اہل مال ہیں، وہ یہ شفقت کریں کہ راستے میں کھڑے شخص کو بھیک دینے کی بجائے یہ نہ کہ تم بھیک سمجھ کر دے دو اور رات کو وہ نشہ کرنا اپنے ہاتھ سے۔ یار حضرت کیا عمر ہے آپ؟ یہ 70-72 سال میں بھی علم کا جھنڈا اٹھایا۔ یار انہیں سونے میں نہیں تولنا چاہیے، قدر کرو یار، علماء کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہاتھ چومنے سے قدر نہیں ہوتی، عملاً تعاون کرنے سے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اب بات یہ ہے
مجھے بات ختم کرنی ہے، تو ایک جلسہ آپ نے میری مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آپ جتنے بیٹھے ہو نا، اب تو سارا بوجھ نہیں پڑتا، یہ تو ان کی محبت ہے، شفقت ہے۔ میں نے بڑا نہ کیا لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے کرنا ہے۔ اگر سارے آپ اگلے جلسے کے لیے مل جائیں، بولو نا، بولو نا، آج بے شک تم پیسے جیب میں ڈال کر نہیں ہے، بڑے سمجھدار ہو گئے ہو بھئی، جیب میں وہ تو دینے پڑ جائیں گے، کبھی کوئی بات تو پھر رہے گی۔ لیکن تعاون کا اعلان کر دو، اگلا جلسہ باہر کھلے میدان میں کریں گے۔ جو کرنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں، ویسے تسی ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ تھلے کر دیں، ٹھیک ہے، بڑی بہتر۔ اگلا جلسہ کرنا آپ کا کام ہے، اور جلسے میں جن مشائخ کو کہو گے، جن علماء کو کہو گے، جن سناخانوں کو کہو گے، سال کے بعد چل کر آئیں گے۔ وقت آ گیا ہے مشائخ علماء کو، سناخانوں کو، جن کو تم بلاؤ گے فیس دینی پڑے گی، جن کو فقیر لائے گا فیس آپ کے ذمہ نہیں۔ حضرت کی میں کوئی بات ٹالتا ہی نہیں، اللہ کا بات مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی زندگی میں اضافہ کرے، ان کی زندگی میں اللہ برکت فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ علماء بیٹھے، ایک دو کو چھوڑ کر، ہو سکتے سارے مجھے نہیں پتا لیکن ایک دو کو چھوڑنا پڑے گا، باقی جتنے بیٹھے ہیں ان سے فیوز و برکات لے کر آج عالم بنے ہیں، خطیب اعظم، قاری و قرا۔ تو کیا ان سب کا بھی اور آپ سب کا بھی یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ایک مرد مومن جھنڈا لے کے چل رہا ہے، تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ خود تو تم مسجد نہیں بنا سکتے اکیلے، خود تو تم مدرسہ نہیں چلا سکتے اکیلے، اور جو کام کر رہا ہے یار، چکوال کی سرزمین، غازیوں کی سرزمین، کوئی ایک گھر مجھے بتا دو جہاں مادر وطن پر کوئی نہ کوئی قربان نہ ہو گیا ہو، اور پھر ناز کرو چکوال کی دھرتی، حاجی مرید حسین شہید کے دم قدم سے عزت کی سرزمین ہے۔ شمع رسالت کے پردانوں، اگر تم اپنے گھر کا ماحول یہ بنا لو، ہر شام آدھا گھنٹہ ہی نکال لو، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ ہی نکال لو، گالیاں نہیں، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، گانے نہیں، ڈرامے نہیں، آدھے گھنٹے کا ماحول بناؤ، تصور مدینہ بناؤ، دسترخوان بچھاؤ، نام رکھو ہر شام مدینے والے کے نام، تصور بناؤ، تصور مدینہ بناؤ۔ یار یہ آج کل وہ گوگل کا نام سنا ہے، اس کو کھولو تو اسلام آباد بھی ایسے لگتے جیسے پاس ہے، لندن بھی ایسے لگتے جیسے یہ ہے۔ یہ تو گوگل ہے، ذرا تصور میں لاؤ جب ہم حاجی رسول کا حاجی رسول تک نہیں پہنچ سکتے نا، حاجی رسول تک جب نہ پہنچ سکے نا تو مایوس نہ ہونا، جہاں سے حاجی رسول سیکھنے آ جائے، رک کے منہ ادھر کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کے پھر چھپا کے چوم لینا۔ حاجی رسول کو نہیں چوم سکے، وہاں پہنچ ہی نہیں سکے، اپنے ہاتھوں کو رشوت دی حجر اسود کی، جب ان ہاتھوں میں رشوت ملے گی کملی والے کی، جب ان ہاتھوں میں رشوت ملے گی میرے غوث کی، جب ان ہاتھوں میں رشوت ملے گی میرے سلطان کی۔ آپ تصور کرو نا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، جھکائے، یہاں تک گئے، وہاں تک تو نہیں گئے نا، یہ اس ڈنڈے کے آخری کونے تک بھی نہیں گئے۔ حجر اسود تو بہت آگے تھا، آپ نے بس مان لیا کہ میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، انہیں کہا فکر نہ کرو، یہ جتنا سفر باقی ہے میں کر رہا ہوں۔
تو بوسہ دینے کا مطلب کیا تھا؟ تم جب لبوں کو حجر اسود سے لگاؤ گے، اگر ایسا نہ کر سکو، ہاتھوں کو نسبت دے کر اپنے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاؤ گے، وہ وہاں سے آ کر یا بغیر آئے تمہارے وجود کے گناہوں کو کھینچ لے گا۔ بولو اور یہاں جس دین میں پتھر کا یہ معیار ہے، کملی والے کی شان کیا ہو؟ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ جزاک اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب تصور میں گوگل میں تصور مدینہ میں ہے، بولیں تصور مدینہ ہے، دسترخوان بچھ گیا، چٹائی، پاک چٹائی، کارپیٹ، چٹائی، چادر، اس کا نام رکھ لیا دسترخوان درود و سلام، اور بن گیا۔ باپ بیٹیاں، توجہ نہیں ہے، توجہ رکھیں، نسخہ کیمیا دے رہا ہوں۔ باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، وہ بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، دسترخوان درود و سلام پر سج گئے۔ درود بھی چل رہا ہے، دودھ بھی چل رہا ہے۔ حضرات میں نے کیلکولیشن کی ہے، 500 تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ پڑھ سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ چھوٹا درود کوئی بھی پڑھ لے وہ بھی درود ہے، وہ 1000 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آدھے گھنٹے میں 5 6 10 افراد ہیں گھر کے، آپ نے 3 4 5 ہزار پڑھ لیا، اب ظاہر 3 4 ہزار ہی۔ میرے پاس لوگوں کو میں نے کہا، اور میں نے مسجد حسین میں بنایا، مرکز درود سجایا اس میں، پوری دنیا سے جن کو میری بات کی سمجھ آتی ہے، بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی، یا ویسے وہ یملے بن جاتے ہیں۔ کملہ جو ہوتے کملے کو یملہ، جن کو پتہ لگ رہے ہوتے ہیں پر وہ پتہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ تو حضرات توجہ فرمائیں، درود کی بزم سج گئی، ہر شام سج گئی، ہر شام مدینے والے کے نام۔ علماء سے پوچھئے، جب شام پڑتی اندھیرے پھیلتے ہیں، جنات، جادو، چونے، بلائیں وبائیں، یہ ویرانوں سے، جنگلوں سے گھروں پر حملہ آور ہوتی ہے، ایسے وقت میں تمہارے گھر آنے والے اللہ درود کا نور سجا کے بیٹھتے ہیں، وہ آئے ادھر درود کا نور، اور درود کو جمع کرنے کے لیے میرے کریم آپ نے فرمایا، دنیا میں جب بھی جہاں بھی جتنا بھی کوئی درود پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب نبی پیار میں ہوتا ہے، آگے اٹھا لیتا ہے، دل میں دکھا لیتا ہے۔ سلطان مودی زمین کو یہی کہا تھا نا، یہ کل کی بات ہے، فیصل، قاضی فیصل یہی فرمایا تھا نا، کلمہ تو یہ جج بھی پڑھتا ہے، کلمہ تو یہ وکیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ جاؤ ایک بات اس سے پوچھ رہا، وہ کیا کہتا ہے، اگر الزام مان لے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دو، پہنچا دو۔ تصور مدینہ بن گیا، آدھے گھنٹے میں آپ نے پڑھا 2000 3000 5000۔ اب آپ کو نمبر میں دے رہا ہوں، پہنچ گیا ہوگا آپ کے پاس درود والا نمبر، موبائل کو بھی مسلمان کر دو اسی بات۔ تمہارا موبائل جس میں مسلمان ہو گیا، یہ موٹر سائیکلوں کے آدھے سے زیادہ ایکسیڈنٹ ختم ہو جائے، کیونکہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے تمہارا دھیان موبائل میں نہیں ہوگا، کال میں نہیں ہوگا، کال والے پر نہیں ہوگا، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے تمہارا تصور مدینے والے کی۔ تو حضرات یہ درود جتنا آپ پڑھیں گے آپ اس نمبر پہ بھیج دیں گے۔ میرے پاس روزانہ 35 کروڑ روز موت ہے، اور آج اس محفل میں
جب میں جمعے پر گیا صدوات تو اس وقت تک میرے پاس کتنا پہنچ چکا تھا؟ 12 کروڑ. تو اس کے بعد اب تک 8 کروڑ اور آ گئے. تو یہ 8 کروڑ تو میں نے یہاں دعا میں شامل کر دیں. اب آپ جب میسج کریں گے نا آج کا 1000 2000 5000 اور ہو سکتا ہے کوئی موت ہو جائے، آپ یہ سوچیں کہ یار اور ساری پڑھائی بھی ٹھیک ہے، کیوں نہ میں 1.25 لاکھ درود ہی پڑھا لوں. تو بھائی آپ کو ثواب 2000 کا یا 500 کا نہیں ملے گا، قطرہ دریا میں ملے، سمندر میں پڑے. تو ہمیں جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، بھائی بھائی کو نہیں برداشت کرتا. بھائی مر جائے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کی معصوم بیوہ، اس کے معصوم یتیم بچوں کا حق مانگنے سے ہم باز نہیں ہیں. اب جب آپ کا یہ 1000 2000 5000 1.25 لاکھ درود مرکز درود پر پہنچے گا تو 35 کروڑ کا نور جب رخ کرے گا، 10 دفعہ نیکیاں، 10 دفعہ گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درجات کی بلندی، تو 35 کروڑ کو ملٹیپلائی کرو 30 سے. جب یہ نور پہنچے گا بلائیں کہاں رہے گی، نوزت کہاں رہے گی. دکان بڑی چلتی ہے کہ پیسہ بڑا آتا ہے، رہتا ہی نہیں ہے، کیوں رہے گا؟ اچھے کام میں لگاؤ تو رہے گا نا. میرے بھائی انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا بچہ بدماش نہیں بنے گا، موبائل چور نہیں بنے گا، نشہ باز نہیں بنے گا، بدکار نہیں بنے گا. عاشق رسول انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. ویسے آپ لوگ دربار شریف پر آتے رہتے ہیں حضرت سلطان باؤ، تو اگلا جمعہ ہمارے ساتھ پڑھ کے دیکھیے. اور اگر میں عرض کرتا ہوں مسجد حسین کی 1 منٹ کی جھلک آپ دیکھ لیں. مسجد حسین ہے کیا؟ میرا شوق تھا، نام بہت بڑا ہے آقا حسین کا، تو کیوں نہ ان کی شاعر شان ایک مسجد میں نے بنا دی ہے. اور جب لوگ مجھے نذرانے دیتے ہیں، جس دن سے مسجد بنا رہا ہوں میں نے اس دن سے عہد کر دیا کہ 1 روپیہ مجھ پر آ رہا ہے، جو آئے گا مسجد حسین میں جائے گا، جو آئے گا یتیموں پر لگے، جو آئے گا. آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کم از کم چکوال شہر میں رہتے ہوئے یہاں کے اس عظیم مرکز کے علم بردار حضرت کا ساتھ، علماء کا ساتھ لو، ان سے دعائیں لو، یتیم بچوں کی دعائیں لو، غریب بچوں کی دعائیں لو. کل جب موت آئے تو مدینے والا آ جائے. یہ وقت نہیں جی. اب ذرا سماعت فرمائیں گے، مزہ آئے گا. 1.5-2 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے، اب تھوڑا سا مزہ لے لیں پھر دعا کرتے ہیں. برے صغیر پاک و ہند کے نام و صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی امت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو کیسا بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو اسے قرآن کے نور میں بس یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم
जामिया हिरा पूरी स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ाम हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजदीद के साथ नाज़ा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छे निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है, हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में ज़ेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। क्योंकि से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफ़क़त रखने की बजाय इससे नामा सलूक करता। वसीम इसके उसे तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर जा गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सेहत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मैं बहुत बहुत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ाने नहीं चाहिए था। यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी हूँ और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफ़क़त से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं अपने साथ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तक़बिल के लिए कोशा हैं। ज़रा बहुत मोहब्बत, बड़ी तवज्जो से आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बल्कि मुझे कहने दीजिए, मेरे कबूल वाले आका ने आपको अदब के साथ, मोहब्बत के साथ कबूल फरमाया। मैं ज़मीन को बिलखुसूस कारी आशिक साहब और दीगर जितने मुआविनीन इस प्रोग्राम के थे उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हलीम साहब मददुल्लाही को मैं आपकी तरफ से यकीन दिलाता हूँ हम सब उनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और वो उनकी सरपरस्ती में जो दीन का काम हो रहा है, हम उनके दस्तबाजू हैं। हम उनके दस्तबाजू हैं इंशाअल्लाह। हम उनके साथ चलें।